رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر فتوحات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دستے باکفایت سے انجام پائیں، جیسے بدر، خیبر، حنین، احد، خندق وغیرہ۔ اگر یہ فتوحات جو اسلام کی بنیاد و اساس ہیں نہ ہوتی تو پھر اسلام کی بھی کوئی خبر نہ ہوتی اور نہ ہی کسی ایمان کا کوئی وجود ہوتا۔ اس بات کی دلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ جو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جنگ احزاب میں عمر بن عبدود کے مقابلے میں جاتے وقت ارشاد فرمایا، اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں گیا ہے۔ بار الہا، اگر تو چاہتا ہے کہ پرستش و عبادت نہ ہو تو پرستش نہیں ہوگی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ پرستش و عبادت ہو تو علی کو کامیاب فرما۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام قتل ہو جائیں تو مشرکین میں مجھے قتل کرنے کی جرت بھی پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ تمام مسلمانوں کو بھی قتل کر دیں گے، اور یوں اسلام و ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خندق کے دن علی علیہ السلام کی ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام کا وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور اس کی بقا اور دوام حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ پس اسلام کی بقا اور دوام کی فضیلت خداوند متعال اور حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ عمر بن عبدود عرب کا وہ پہلا شاہ زور اور شاہ سوار ہے جو جنگ خندق میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کی بہن نے اپنے بھائی کے سوگ و فخر و مباحات کرتے ہوئے یوں کہا، اگر اس حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور عمر کا قاتل ہوتا تو میں ہمیشہ اس پر روتی، لیکن اس کا قاتل وہ ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اسے زمانہ قدیم سے شہر کا بزرگ کہا جاتا ہے۔ مورخہ 17 شوال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آئی، اور اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ جنگ احزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قریش نے سارے قبیلوں سے مدد مانگی تھی، اور اس طرح جنگ میں کفار کی طرف سے ہر قبیلہ سے مدد کے لیے لوگ شامل ہوئے۔ بنو نذیر یہودی قبیلہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ و کدورت رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے کفار مکہ سے ہاتھ ملا لیا اور ان سے معاہدہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں ہم لوگ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے، اور ایک دل اور ایک فکر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دیا جائے۔ پھر خندق کھود دی گئی۔ مشرکین جب آئے تو خندق کے اس پار ٹھہرے مسلمانوں کو ان سے کافی خوف تھا، اور 20 دن سے زیادہ جنگ جاری نہیں رہی۔ آخر کار عامر بن عبدود، نوفل بن عبداللہ، حبیرہ بن ابی وہب، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن الخطاب جیسے قریش کے کچھ لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس جگہ کے جہاں پر زیادہ فاصلہ نہیں تھا خندق کو چھلانگ لگا کر اس پار آ گئے۔ عامر بن عبدود نے مبارزہ طلبی کی، چونکہ اسے بلبل فارس کہا جاتا تھا اور اسے 1000 سوار کے برابر جانتے تھے، اور اصحاب نے اس کی شجاعت کی تعریف سنی تھی۔ کوئی اس سے مقابلہ کے لیے میدان میں جانے کی جرت نہیں کر رہا تھا، سب سر جھکائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدود کی شجاعت کے بارے میں کچھ ذکر کیا، جس سے اصحاب کا دل ٹوٹ گیا اور منافقین غالب آ گئے۔ ایک منافق نے جماعت سے کہا، یہ عمر بن عبدود شیطان کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، بہتر یہی ہے کہ ہم سب ایک ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بستہ ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ انہیں مار ڈالیں، اور ہم لوگ اپنی قوم سے جا کر مل جائیں اور خوشحال زندگی گزاریں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ عامر مبارزہ طلبی کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دوست نہیں ہے جو اس دشمن کا شر ختم کرے۔ اس وقت شیر یزداں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ دوسری بار عامر نے مبارزہ طلبی کی کہ مجھ سے لڑنے کون آئے گا، اور دائیں بائیں سے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ جب عامر نے اس قسم کی بات کی تو حضرت علی علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خاموش تھے۔ عامر کے دبدبہ اور اس کے چرچے کا ذکر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس سے جنگ کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کی اجازت لی اور میدان قتال کی طرف چل پڑے، اور عامر کے ساتھ جنگ میں زمین کو تنگ کر دیا اور اسے رجزیہ اشعار کے جواب میں فرمایا، جلدی نہ کر، تیری آواز کا جواب دینے آ گیا ہے اور وہ عاجز نہیں ہے۔
اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل ایمان کل شر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام میدان میں گئے اور عمر کو 3 باتوں میں سے ایک بات ماننے کی دعوت دی، اسلام لانا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنا یا گھوڑے سے نیچے اتر آنا۔ عمر نے تیسری بات مانی لیکن اندر اندر حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ یقیناً کہا اے علی خیریت یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، اب تک میدان جنگ میں تمہیں مردان جنگ سے واسطہ نہیں پڑا، ابھی بھی تمہارے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ دوسری بات کہ میں تمہارے باپ کا دوست تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی اس قسم کی باتوں کا جواب دیا، یہ سب چھوڑ کر میں تم کو راہ خدا میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر گیا اور تلوار نکال کر حضرت علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا، اور دونوں میں اتنی رد و بدل ہوئی کہ دھول اڑنے لگی اور دونوں طرف کے لشکر والے ان دونوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا اور آپ علیہ السلام کی ذرہ دو نیم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے زخمی شیر کی طرح اس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ مسلمان سمجھے کہ حضرت علی علیہ السلام غالب آ گئے ہیں، اس لیے خوش ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام کے خندق کے دن کی ایک ضربت قیامت تک میری امت کے اعمال سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔